السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہمیں پھر سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کریکٹر ہے وہ دکھایا جاتا ہے، اور یقیناً ہم نے آپ کو یہ بولا تھا کہ ہم اس طرح کے جو مناظر ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے، اور آپ نے بھی اس پہ کافی زیادہ اپریشیٹ کیا تھا۔ لیکن جو کہانی ہے یا جو کچھ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہم تھوڑا سا اسے آپ کے ساتھ ایکسپلین کر دیتے ہیں تاکہ کوئی چیز چھوٹے نہ اور آپ اسے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ حضرت ایوب انصاری شجاعت اور بہادری میں بے مثال تھے، تمام اسلامی لڑائیوں میں مجاہد بن کر شریک ہوتے رہے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب ان کا لشکر قسطنطنیہ کی جانب روانہ ہوا تو حضرت ابو ایوب انصاری بہت بوڑھے ہونے کے باوجود یعنی کہ 90 سال کی عمر کے حصے میں بھی اس لشکر کے ساتھ شامل ہو گئے، اور یہاں تک کہ برابر مجاہدین کے صفوں میں کھڑے ہو کر جہاد کرتے رہے۔ جب سخت بیمار ہو گئے اور کھڑے ہونے کی طاقت باقی نہ رہی تو انہوں نے کہا، اے مجاہدین، جب تم لوگ جنگ کے دوران صف بندی کرو تو مجھے صف کے سامنے لٹائے رکھو، اور جب میرا انتقال ہو جائے تو تم لوگ مجھے قسطنطنیہ کی دیوار کے پاس دفنا دینا۔ تاہم 52 ہجری میں اسی جہاد کے دوران ان کی وفات ہوئی، اور اسلامی لشکر نے آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو قسطنطنیہ کی دیوار کے پاس دفنا دیا۔ ویورز، اگر آپ کمپلیٹ ویڈیو چاہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تو آپ ہمیں کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ ادھر سلطان کا لاؤ لشکر پوری آب و تاب کے ساتھ قسطنطنیہ کی دیواروں کے سامنے جا پہنچتا ہے۔ سلطان ان دیواروں کو حسرت بری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، السلام علیکم اے شہادت، میں آ گیا ہوں۔ ان دیواروں کی چوٹی پر کھڑا شہنشاہ دوربین کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک بڑا اسلامی لشکر اس کے سامنے ہوتا ہے۔ پلیتانو شہنشاہ سے کہتا ہے، آج جمعہ ہے، مسلمانوں کا مقدس دن، محمد نے خاص طور پر اس دن کا انتخاب کیا۔ تو شہنشاہ کہتا ہے، صرف ان کے لیے نہیں، یہ ہمارے لیے بھی ایک مقدس دن ہے، عید الفصح کا پہلا دن، عیسیٰ کے جی اٹھنے کا دن، محمد نے غلط دن کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی شہنشاہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ قسطنطنیہ کے سامنے ہر طرح کے انتظامات ہو رہے ہوتے ہیں، عثمانیوں نے پوری طرح سے پڑاؤ ڈالا ہوتا ہے۔ علی بھی آگے بڑھتے ہوئے سلطان کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں جہاں پہ دیوان لگا ہوتا ہے۔ سلطان کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اب ہم اللہ کے بابرکت ناموں سے دیوان کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد دعا کی جاتی ہے، اے اللہ فتح کے دروازے کھولنے والے، ہمارے لیے بہترین دروازے کھول دے۔ دعا کے بعد سلطان کہتے ہیں، اب اپنی مراد کے مطابق ہم نے رومیوں کے دروازے کے سامنے اپنا جنگی پڑاؤ قائم کر لیا ہے۔ دوغان، آپ ہمارے جنگی پڑاؤ میں امن و سلامتی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ پورا علاقہ وفادار جانثاروں کی حفاظت میں ہوگا، تو آئیے شاہی توپ کو دوسری جارحانہ مہمات کے لیے تیار کریں۔ پھر اسحاق سے کہتے ہیں، آپ اناطولیہ کے دستوں کے مرکزی خیمے کے دائیں طرف ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ لشکری سپاہیوں، شویروں اور باقی رضاکار نوجوانوں کی افواج کے منتظم آپ ہوں گے۔ ایورانوس، اوغلو، علی بے، اکنجی افواج کے تمام وفاداروں کے انتظام کے آگے تعمیراتی فوج اور خندق کھودنے والی فوج کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ اس طرح مالکوش خاندان، میحائل خاندان اور ترخان خاندان آپ کے حکم کے مطابق منتقل ہوں گے۔ میرے یہ فریضے تفویض کیے جانے کے بعد میں چاہوں گا کہ ہر کوئی جان لے، بیرونی قوتوں کے علاوہ فوج کی کمان مکمل ہوگی۔ انتظامیہ کے تحت میرا مطلق نمائندہ اور وزیر اعظم خلیل پاشا جاندارلی ہوگا۔ یہ سب دیکھ کر زگنوس پاشا پوچھتے ہیں، کیا کوئی فریضہ نہیں ہے جو آپ مجھے سونپ سکتے ہوں؟ جواباً سلطان کہتے ہیں، بالکل ہے زگنوس، کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک مشکل جہاد ہمارے انتظار میں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ ان معاملات میں میرے مشیر بنے جن کو میری عقل سمجھ نہیں سکتی، اور میرے لیے ایک سرپرست بنے جب میری فکری صلاحیت مانند پڑنے لگے تو میرے فکری معلم بنے۔ آپ میرے ہر حال کو جاننے والے ساتھی ہیں۔ سلطان کی باتیں سن کر زگنوس پاشا بہت خوش ہوتے ہیں اور ان کا حوصلہ کافی بڑھ جاتا ہے۔ پھر جاندارلی سلطان سے پوچھتا ہے، میرے سلطان، کیا آپ ایک ایسا جامع حملہ چاہتے ہیں جو تیاریاں مکمل ہونے پر ناگزیر ہو؟ تو سلطان کہتے ہیں، اس کا بھی وقت آئے گا، لیکن سب سے پہلے ہم وہی کریں گے جو ہمارے لیے مناسب ہے اور جو ہمارا واضح مذہب، دین اسلام اور اغوث کا رواج ہمیں حکم دیتا ہے۔ قسطنطنیہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نماز جمعہ کے بعد ایک قاصد بھیجیں گے۔ ہم اسے حکم دیں گے کہ شہر ہمارے حوالے کر دے۔ اگر وہ حکم پہ عمل کرتا ہے جو ہم کہتے ہیں اور ہتھیار ڈال دیتا ہے تو پھر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہے گا۔ دوسری صورت میں اگر وہ اصرار کرتا ہے اور ضد کرتا ہے اور ہماری طاقت کو آزمانے کی کوشش کرتا ہے، پھر جو ہوگا اس کا ذمہ دار وہی ہوگا۔ زگنوس پاشا کہتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ قسطنطینوس اس طرح کی پیشکش قبول کرے گا۔ رساق کہتا ہے، میرے سلطان مزید یہ کہ وہ قاصد کو شہید کرے گا اور اپنی قوم میں اپنی فتح کا اعلان کرے گا۔ جواباً سلطان کہتے ہیں، اس لیے ہم اس دعوت اور تبلیغ کے لیے ایک ایسے آدمی کو بھیجیں گے، اگر قسطنطینوس اسے قتل کر بھی دے تب بھی وہ اسے شکست نہیں دے سکے گا۔ حملہ آوروں کا سردار اور جنگجوؤں کا حاکم ایورانوس اوغلو علی صاحب۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان انہیں تیر دے دیتے ہیں، اور ایورانوس اوغلو علی بھی کہتے ہیں، میں آپ کی خاطر اپنی جان اور اپنا سر قربان کرتا ہوں۔ ہر معاملہ ہمارے محترم سلطان کا فرمان ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قسطنطنیہ میں شہنشاہ اورحان اور جستنیانی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جستنیانی کہتا ہے، میں نے اپنے کچھ سپاہی ابنائی کی حدود میں بھیج دیے ہیں جس کی حفاظت نوترس کو کرنی چاہیے تھی۔ تو شہنشاہ کہتا ہے، آپ اپنی افواج کو تقسیم کر کے رومی دروازوں پر کمزوری پیدا کریں
دیں گے جستنیانی۔ تو جستنیانی کہتا ہے پریشان نہ ہو شہنشاہ، میں نے صرف چند لوگ بھیجے ہیں۔ ایک مقام پر پہنچ کر شہنشاہ پوچھتا ہے کیا یہ وہ جگہ ہے؟ تو جستنیانی کہتا ہے جی ہاں، یہ جگہ جہاں یہ 3 دیواریں واقع ہیں کبھی دریا کا کنارہ تھا، اسے خشک کر کے دیواریں بنا دی گئی ہیں۔ تو شہنشاہ کہتا ہے لیکن نمی کی وجہ سے کچھ دراڑیں نمودار ہوئی ہیں، انہیں مضبوط کرنے میں کتنا وقت لگے گا جستنیانی؟ تو جستنیانی کہتا ہے اس میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا، اسے مضبوط کرنے سے بہتر ہوگا اسے گرا کر دوبارہ تعمیر کیا جائے، میرے شوویروں کے ساتھ یہ صرف آدھے دن کا کام ہو سکتا ہے۔ شہنشاہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں، ہم محاصرے میں ہیں، بھوک اور پیاس جلدی شروع ہو جائے گی جو کمزور حفاظت کا باعث بنے گی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نوترس اب یہاں نہیں ہے۔ تو رحان کہتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں یہ مہم سنبھال سکتا ہوں شہنشاہ۔ شہنشاہ پوچھتا ہے پلیتانو کہاں ہے؟ تو جستنیانی کہتا ہے وہ یونانی آگ بنانے والوں کے ساتھ ہے، جس جگہ پلیتانو ہے ہم نے وہاں سخت حفاظتی اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ شہنشاہ پوچھتا ہے آپ نے اقدامات کیوں کیے ہیں؟ تو جستنیانی مصطفیٰ کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ مصطفیٰ ترک جاسوس ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی مصطفیٰ چونک جاتا ہے اور ارحان کو بھی بہت غصہ آتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پلیتانو یونانی آگ بنوا رہا ہوتا ہے، وہ آگ بنانے والے سے پوچھتا ہے اس یونانی آگ کا راز کیا ہے؟ یہ پانی میں بجھتی کیوں نہیں ہے؟ تو بنانے والا استاد کہتا ہے اس کا راز یہ اجزاء ہیں، اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہت سی جادوئی چیزیں دے گی۔ یہ کہتے ساتھ وہ اسے بنا کر دکھاتا ہے۔ تو پلیتانو پوچھتا ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ معلومات بہت سے لوگ جانتے ہیں تو وہ یہ آگ کیوں نہیں بنا پاتے؟ جواباً استاد کہتا ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک مواد کی ایک مخصوص ترتیب اور مقدار ہوتی ہے، چھوٹی سی بھی غلطی سے غیر مؤثر بنا دیتی ہے۔ میرے خاندان نے برسوں تک اسے راز رکھا ہے اور میں بھی اسے جاری رکھوں گا۔ پلیتانو کہتا ہے اگر تمہاری جان خطرے میں ہو کیا تب بھی تم یہ راز مجھے نہیں بتاؤ گے؟ جواباً استاد کہتا ہے نہیں، تب بھی نہیں۔ اگر ہم ماضی میں دھمکیوں کے سامنے جھک گئے ہوتے تو یونانی آگ کا راز اب تک ترکوں اور تمام لوگوں کو معلوم ہو چکا ہوتا، اس لیے یہ راز ہماری جانوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی پلیتانو مسکرا دیتا ہے اور ناظرین ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔